رحیم درست دعا چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم آپ کو زندگی میں مزید خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج میں جو دعا آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ دعا بے بسی کی انتہا جب ہو جائے تو یہ دعا اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس کے لیے فوراً مدد آتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا جب ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں اور اب میرے پاس کوئی راستہ، کوئی روشنی کی کوئی کرن کہیں سے بھی نہیں رہی اور میں ایک گہری اور کالی دلدل میں دھنستا جا رہا ہوں، تو اس وقت اس دعا کو ضرور آزمائیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ دعا اس وقت آپ کے کام آئے گی۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی مقدمہ ہو جس میں آپ پھنس چکے ہوں اور وہ آپ پر ناجائز بنا ہو، آپ کے لیے زندگی میں کوئی راستہ نہ ہو کہ آپ کیسے اس سے نکلیں۔ اس کے علاوہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور آپ کا راستہ جو ہے وہ بند ہے، آپ نے راستہ بدلا ہے اور جس راستے پر آپ جا رہے ہیں وہ آپ کی منزل کی طرف جانے کی بجائے آپ کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے، تو اس وقت بھی یہی دعا آپ کے کام آئے گی۔ ایسا ہو کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور راستے میں خدا نخواستہ آپ پر کسی انتہائی شریر شخص نے حملہ کر دیا ہے، ڈاکو کی شکل میں ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، تو بھی اس دعا کو پڑھنے سے آپ دیکھیں گے کہ رب کی مدد کیسے آپ کے پاس پہنچتی ہے۔ آپ کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا علاج کروا سکیں، آپ بے بس ہیں، اس وقت اس پاک ذات کو پکاریے گا اور اس دعا کو ضرور آزمائیے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ رب کریم کی مدد آپ کے پاس کیسے آتی ہے۔ آپ نے کوئی امتحان دینا ہے اور آپ جو ہے تعداد بہت زیادہ ہے امیدواروں کی، آپ بے بس ہیں، آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کی بیک پہ کوئی کھڑا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، اس دعا کو پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ رب کی مدد کیسے آپ تک آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی ایسے معاملے میں پھنس چکے ہیں جس کا آپ کا یعنی کہ کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ زمانہ کی جہد البلا کا شکار ہو چکے ہیں، تو آپ اس وقت بے بسی کی آخری انتہا پر پہنچ گئے ہیں، تو اس وقت بھی اپنے رب کریم کو پکاریے گا اور اس دعا کو پڑھیے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے غائبانہ طور پر آپ کی مدد ہوتی ہے اور رب کی رحمت اور کرم نوازی جو ہے وہ آپ کی طرف تیزی سے لپک کے آتی ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ اپنے دھیان سے جا رہے ہیں لیکن شریر اور کالی چیزیں خواہ آپ کو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، آپ کا بائک، آپ کی گاڑی اچانک اس کا ٹائر برسٹ ہو گیا ہے، آپ کسی جنگل میں ہیں، کسی ویرانے میں ہیں، دور دور تک کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا ٹائر صحیح کروا سکیں، تو بے بسی کی انتہا ہوگی۔ اس وقت اپنے رب کو پکاریے گا اور اس دعا کو پڑھیے گا، آپ دیکھیے گا کہ کیسے رب کریم کی مدد آپ کی طرف آتی ہے۔ تو اب میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بتا دوں جس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا ہے کہ یہ دعا آپ کے ساتھ کہاں کہاں کام آئے گی۔ آپ کا جانور، آپ کے مال اسباب اچانک صحرا میں بھٹک گئے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ
آپ دیکھیں گے کہ وہ خود بخود چل کے آپ کے پاس ہر چیز دوبارہ خود ہی چل کے آ جائے گی۔ آپ جنگل میں ہیں، آپ راستہ بھٹک گئے ہیں اور آپ آگے ہی آگے جا رہے ہیں، گھنا جنگل ہے، رات کا وقت ہے، منزل نہیں ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں اور دیکھیے گا کہ کیسے منزل آپ کے قریب آتی ہے۔ تو وہ دعا سن لیں۔ وہ دعا کیا ہے کہ جب آپ کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں تو آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد صرف ایک تسبیح اللہ کی توجہ دھیان سے، اللہ کا دھیان کس کا؟ اللہ کے دھیان سے، توجہ سے اور یقین سے یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یا غیاث المستغیثین آغثنا، یا غیاث المستغیثین آغثنا، یا غیاث المستغیثین آغثنا۔ جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے اور 11 بار آپ نے درود پاک آخر میں بھی پڑھنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت رب کریم کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور آپ کے بھٹکے ہوئے، آپ کے خراب، آپ کے اجڑا دیار، آپ کے پہ بنے ہوئے مقدمات، یعنی کسی بھی طرح کا معاملہ ہے، آپ کسی انٹرویو پہ جا رہے ہیں اور آپ نے وہاں انٹرویو دینا ہے، اس وقت آپ کسی لائن میں کھڑے ہیں، آپ کی باری نہیں آ رہی، اس وقت آپ نے اس دعا کو ضرور آزمانا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کی برکات، اس کی رحمتیں اور اس کی کرم نوازیاں آپ دیکھیں گے کہ کیسے رب کی رحمت، رب کی مدد آپ کی طرف لپک کے آتی ہے۔ آپ نے اس دعا کو توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا غیاث المستغیثین آغثنا۔